اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 168 پڑھ رہے تھے ہم۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا، جب وہ کہہ رہے تھے اپنے بھائیوں سے جبکہ وہ خود بیٹھ گئے تھے، یعنی کہ خود بھی قتال انہوں نے نہیں کیا تھا، جہاد نہیں کر رہے تھے، خود بھی بیٹھ گئے تھے، خود بھی اپنے آپ کو روک لیا تھا۔ لو اطاعونا ما قتلوا، اور کیا کہہ رہے تھے کہ اگر تم ہماری بات مان لیتے تو تم بھی نہ قتل کیے جاتے، یعنی تمہارے رشتہ دار بھائی یا ہمارے بھائی جو بھی وہاں پر موجود تھے۔ کچھ ایسا بھی تھا نا کہ کچھ لوگوں کے جو ہے وہ رشتہ دار بہت پکے مومن تھے، اور کچھ لوگوں کے ہی رشتہ دار جیسے بھائی بھائی ان میں سے کچھ جو ہیں وہ منافق تھے۔ اب جیسے عبداللہ بن ابی کا اپنا سگا بیٹا پکا مومن تھا، اس کا نام عبداللہ، اس کا نام بھی غالباً عبداللہ ہی تھا۔ عبداللہ بن ابی کا بیٹا کا نام بھی مجھے یاد نہیں آ رہا، عبداللہ ہی تھا شاید۔ تو عبداللہ بن ابی کا بیٹا پکا مومن تھا، اور عبداللہ بن ابی پکا منافق تھا، بلکہ اسے رئیس المنافقین یعنی کہ منافقین کا سردار رئیس المنافقین کہتے تھے۔ قل فادرؤوا، کہہ دیجئے پس دور کرو ان انفسکم، اپنے نفسوں سے، الموت، موت کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان سے یہ بات کہہ رہے کہ اگر تمہیں اتنا ہی موت کے سے بچنے کے طریقے معلوم ہیں تو اپنے آپ سے جب تمہارے اوپر موت واقع ہونے لگے گی تو تم اپنے آپ کو بچا لینا۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم موت کے اوپر قادر ہو تو تم اپنی موت کو ٹال دینا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم نے اس وقت اپنی موت ٹال دی ہے اور تم ان سے بھی موت ٹال دیتے اگر وہ تمہاری بات مان لیتے، تو تم اپنی موت کو ٹال کے دکھانا۔ اس سے کیا چیز ہمیں بلیو کرائی جا رہی ہے کہ موت اور زندگی کا اختیار جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ ہی جس کو چاہتا ہے جب موت دینی ہے وہ دے گا، ٹھیک ہے؟ چاہے انسان لڑ رہا ہو، میدان جنگ میں ہو، چاہے وہ بستر مرگ پہ ہو۔ خالد بن ولید جو تھے، جو بعد میں مسلمان ہو گئے، جنگ احد میں تو مسلمان نہیں تھے اور انہی کی وجہ سے مسلمانوں کو اتنا زیادہ نقصان ہوا تھا، تو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ اور ان کو شمشیر، اللہ کی تلوار، شمشیر میرا خیال ہے کہتے ہیں، اللہ کی تلوار کا لقب جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ اور یہ فرماتے ہیں جب ان کی ڈیتھ کا وقت تھا تبھی موت ان کو آئی، اور یہ بستر مرگ پر تھے، تو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر مطلب ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جس پر تیر کے یا زخم کے تلواروں کے نشان نہ ہو۔ اور یہ کہتے ہیں انہوں نے اتنی غزوات لڑی تھی اور ان کی بڑی خواہش تھی کہ یہ شہید ہوتے، لیکن یہ شہید نہیں ہوئے۔ اور تو ہاں، سیف اللہ، جزاک اللہ خیر مرین، سیف اللہ کا لقب دیا گیا تھا ان کو۔ تو اللہ کی تلوار، سیف جو ہے وہ تلوار کو کہتے ہیں۔ تو تو اگر جو ہے یعنی کہ موت کا اختیار اپنے ہاتھ میں ہوتا تو وہ مطلب یہ اس سے بات ہے کہ وہ خود اپنے لیے شہادت کی موت جو ہے وہ پریفر کرتے نا، زندگی میں اپنی، بلکہ بستر مرگ پہ تو نہیں وہ فوت ہوتے، کیونکہ ان کی شدید خواہش تھی کہ وہ شہید ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ رتبہ نہیں رکھا تھا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، اور نہ آپ ہرگز گمان کریں ان کو جو قتل کر دیے گئے اللہ کے راستے میں، امواتا، مردہ، آپ مردہ خیال نہ کریں۔ یہ ہم نے، اگر آپ کو یاد ہو، سورۃ بقرہ میں بھی یہ بات پڑھی تھی کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور نہ تم کہو ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں میں مر جاتے ہیں یا قتل کیے جاتے ہیں کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے کہ وہ کس طرح زندہ ہے۔ یہاں پر بھی یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ زندہ ہے اور اللہ کے پاس وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ یعنی یہاں پر ایک نئے طریقے سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ زندہ بھی ہیں، وہ کھاتے پیتے بھی ہیں، رزق مل رہا ہے ان کو۔ اور اس حوالے سے حدیث میں آتا ہے کہ جو شہید ہوتا ہے، جو شہید ہوتے ہیں ان کی روحیں سب رنگ کے پرندوں کے اندر اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں، اور وہ پورے جنت میں سیر کرتے ہیں، چرتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور پھر عرش کے نیچے قندیلیں لگی ہوئی ہیں ان میں آ کے سو جاتے ہیں۔
اور پھر وہ اسی طرح کھاتے پیتے رہتے ہیں. اگر آپ اس کو دیکھیں کہ سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ میں آیت اگر آپ کے سامنے لاؤں تو زیادہ اچھا رہے گا. یہ آیت نمبر 48 ہے. کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو یا کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ. وکنتم امواتن، جبکہ تم تو مردہ تھے. فاحیاکم، تو اس نے اللہ نے تم کو زندہ کیا. یعنی مردہ تھے کا کیا مطلب ہے کہ جب ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، انسانی وجود ہمارا نہیں تھا، تو ہم ایک طرح سے مردہ کیفیت میں تھے. البتہ ہماری روحیں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کریٹ کر دی ہیں. جب اللہ نے دنیا بنائی، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بنانے کے بعد ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا یا ہاتھ مارا، تو تمام ارواح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حاضر کر لی یا پیدا کر لی اس وقت. اور وہ عالم برزخ میں، عالم برزخ جو ہے وہ دنیا اور آخرت کے درمیان کا کوئی ایک جگہ ہے جو ہمارے لیے غیب ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ نہیں سوچنا. بس ہمیں اتنا بتا دیا کہ وہاں پر ارواحیں ہیں. تو وہاں پر ہماری روحیں تھیں، اور پھر جب ہمیں زندہ کیا، ہم اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے ہماری روحیں جو ہے وہ ڈال دی. فاحیاکم، پھر ثم یمیتکم، پھر دنیا میں پیدا ہونے کے بعد انسان کو دوبارہ موت آ جاتی ہے، یہ دوسری موت ہوتی ہے. اور پھر انسان جب اس وقت موت میں جاتا ہے تو پھر دوبارہ روحیں جو ہیں وہ عالم برزخ میں جمع ہو جاتی ہیں. اب یہ دونوں ایک ہی جگہیں ہیں یا پھر یہ کہ بغیر ابھی تک پیدا نہ ہونے والی روحیں کسی اور جگہ پہ ہوتی ہیں اور کوئی پارٹیشن ہے، یہ ہمیں کچھ نہیں معلوم. ٹھیک ہے، ہم اس بارے میں نہ ہم نے سوچنا ہے، نہ ہمیں اس بارے میں علم دیا گیا. تو عالم برزخ میں واپس چلی جاتی ہیں اور ایک اسٹینڈنگ پیریڈ میں رہتی ہیں. لیکن کچھ نہ کچھ زندگی کے آثار اس میں باقی رہتے ہیں، اس طرح سے کہ انسان کے قبر میں جو عذاب ہوتے ہیں وہ انسان کی روح کو محسوس ہوتے ہیں. اگر اس کو ثواب ملتا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ صبح شام اس کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، مرنے والے کو صبح شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. بھلے سے وہ اگر جنت ہے تو جنت کے کھڑکیوں سے اس کو ہوا آتی ہے، یا جہنم ہے تو جہنم کی کھڑکیوں سے اس کو حدت آتی ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ کرے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. تو یہ ایک عالم برزخ میں یہ ایک کیفیت رہتی ہے انسان کی. پھر ثم یحییکم، اب یہ جو یحییکم ہے یہ وہ بعث بعد الموت ہے، یعنی جب قیامت کے دن تمام انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو جو شہید لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا یہ والا جو پیریڈ ہے، یہ والا جو ایک اسٹینڈنگ پیریڈ ہے، یہ نہیں ہوتا. شہید کی روح، شہید کے خون، جب شہید کا خون جب کا قطرہ، پہلا قطرہ ہی زمین پر گرنے سے پہلے ہی شہید کی جو روحیں ہیں وہ جنت میں داخل کر دی جاتی ہیں. ان کے لیے یہ جو ایک انتظار کا پیریڈ ہے کہ قیامت کے دن آئے گا، پھر انسان جو ہے وہ ان کا حساب کتاب ہوگا اور پھر وہ جنت میں جائیں گے، وہ ایک جو ان کا یہ انتظار کا پیریڈ ان کے لیے نہیں. ان کو آلریڈی جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، اور یہ پھر سبز پرندوں پہ کی شکل میں جو ہے وہ چرتی پھرتی ہیں اور کندیلوں میں آ کے سو جاتی ہیں. تو ان کے بارے میں یہاں پر کہ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، وہ رزق دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 170. فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ. کتنا خوبصورت بات ہے کہ خوش ہوتے ہیں وہ اس بات پہ، خوش ہے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، بہت زیادہ ہی اللہ کا فضل ہے نا کہ ان کو عطا کیا ہوا ہے. جو کچھ بھی ان کو ملا ہوا ہے وہ اس بات پہ خوش اور مطمئن ہے. یہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو جن کے شہید ہوئے، احد میں شہید ہوئے، اور اس کے علاوہ بھی جو لوگ جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ فلسطین میں جتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں، اور جگہوں پر جہاں جہاں مسلمانوں کے خلاف جو کچھ بھی چل رہا ہے، ان کے لیے ایک موٹیویشن ہے اور ایک خوشخبری ہے کہ وہ خوش ہیں وہاں پہ. وہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے فضل میں بالکل مطمئن ہے. اور مزید اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ، اور وہ خوش ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی
लम यलहकू बिहिम, जो अभी तक उनसे मिले नहीं हैं, मिन खल्फिहिम, उनके पीछे से, यानी वो दुनिया वालों, दुनिया में रहने वाले अपने वो भाइयों से के बारे में खुश हो रहे हैं कि जो अभी तक शहीद होके उनसे नहीं मिले, उनके बारे में भी वो खुश होते हैं। और किस बात पे खुश होते हैं कि अल्लाह खौफुन, के नहीं, ये अल्लाह जो है ना वो क्या था, अन और प्लस ला, ये तजवीद के रूल के हिसाब से जोड़ दिया गया है। ये असल में था अन प्लस ला, अन का माना होता है कि, और ला का मतलब होता है नहीं, तो अल्लाह बन गया कि नहीं खौफुन, कोई खौफ होगा उन पर, वला हम यहज़नून, और ना वो गमगीन होंगे, यानी इनको खौफ और गम कोई नहीं होगा। अपने उन भाइयों के बारे में जो कि बाद में शहीद होके उनसे मिलेंगे, उनके बारे में भी वो खुश हो रहे हैं, होते हैं कि इनको भी ना हमारी तरह कोई खौफ और गम नहीं होगा। वयस्तबशिरूना बिनिअमतिम मिनल्लाहि व फज़लिन, एक ही बार को मतलब एक ही बात को बार बार मुख्तलिफ एंगल से बताया जा रहा है, और वो खुश होते हैं नेमत पर अल्लाह की तरफ से और फजल पर, व अन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह, ला युदीउ, नहीं वो ज़ाया करता, अजरल मुमिनीना, अजर मोमिनों का, मोमिनों का अजर वो ज़ाया नहीं करता। अच्छा यहाँ देखिए, ये जो 3 डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, तजवीद के रूल के हिसाब से ये 3 डॉट्स 2 मुकामात पर एक साथ आते हैं, मतलब एक ही जगह पर 2 मुख्तलिफ मुकामात पे आते हैं। एक देखें यहाँ पर आपको क़रख़ुन के साथ नज़र आ रहा है, और एक आपको ये नज़र आ रहा है, ये मुआनक़ा कहलाता है, मुआनक़ा, और इसका मतलब ये होता है कि आपने इन दोनों जगहों में से किसी एक जगह पे वक्फ करना है। अगर आप यहाँ वक्फ कर रहे हैं मोमिनीन पर, तो अब आप यहाँ वक्फ नहीं कर सकते, और अगर आप यहाँ वक्फ करना चाहते हैं तो फिर आप यस्तबशिरूना से उठाकर आप पूरा जो है वो यहाँ तक पढ़ लें, यानी फिर आपको यहाँ वक्फ नहीं करना, ठीक है। ये मुआनक़ा कहलाता है। अल्लज़ीना इस्तजाबू, तो ये अपने भाई लोगों के लिए खुश होते हैं, और उसके अलावा भी अल्लाह ताला जो कुछ भी उनको नेमतें और फज़ल अता कर रहा है उस पर ये खुश होते हैं, और अल्लाह ताला मोमिन जो हैं, जितने भी मोमिन हैं, ईमान वाले हैं, उनका अजर अल्लाह ताला ज़ाया नहीं करता। अल्लज़ी, कितनी प्यारी बात है ना, मुझे इसमें बहुत प्यार अल्लाह ताला का नज़र आया कि व अन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुमिनीन, बहुत प्यार है इस आयत में। अल्लज़ीन अल्लज़ीना इस्तजाबू, वो उनके बारे में, कौन मोमिन, अब ये वो मोमिन की बात आ रही है कि इस्तजाबू, जिन्होंने हुक्म माना या जवाब दिया। आपको याद है इदा, वो जो दुआ थी हमारी, वो जो आयत थी, व इदा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई इदा दान, तो उसके बाद आगे जो शर्त आ रही थी, फल यस्तजीबू, ये जो लफ्ज़ है फल यस्तजीबू, ये है इस्तजाबू, ये एक ही रूट वर्ड के वर्ड है, इस्तजाबू और फल यस्तजीबू, बस चाहिए कि वो जवाब दें या हुक्म माने, और यहाँ पर जिन्होंने हुक्म माना, ठीक है, वो जिन्होंने हुक्म माना, अल्लाह लिल्लाहि, अल्लाह का, व रसूली, और रसूल का, मिन बादी, बाद इसके, माँ जो असाबहुम, पहुंचाने, अलकरहु, जख्म, यानी ये किस हवाले से बात हो रही है, ये बात हो रही है कि अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जब हम जब ये मुसलमान कैंप्स में चले गए थे, बल्कि मदीना पहुंच गए थे वापस अहद से, अहद की मार्के के बाद, तो अगले दिन गालिबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ख्याल आया था कि हमें वापस जाना चाहिए, और कहीं ऐसा तो नहीं, बेटा जरा जाके देखो कौन आया है। अहमद, बेटा देखो। तो इस्तजाबू का मतलब कि उन्होंने हुक्म माना, यानी उन्होंने जवाब दिया, तो वो एक ही सेम रूट वर्ड है। तो ये बोलोगे कि जब अहद में, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगले दिन ख्याल आया कि हो सकता है कि ये लोग वापस पलट कर आए, तो उन्होंने कहा कि दोबारा से हमला करने की हमें तैयारी करनी है, हमें वापस जाना है। तो इसमें 70 सहाबा जो कि, और ये हुक्म दिया था कि सिर्फ वही लोग, सिर्फ वही लोग शामिल होंगे जो कि अहद में शामिल थे, यानी ये जो इस दोबारा से जब जाना है तो वही लोग जाएंगे जो कि ऑलरेडी शामिल थे, यानी मुनाफिकों को जाने की इजाजत नहीं दी थी। तो
70 صحابہ جو کہ زخموں سے چور تھے وہ دوبارہ سے اٹھے اور واپس جانے کے لیے تیار ہو گئے، اور حمراء الاسد جو ہے وہ ایک مقام تھا، وہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعاقب کیا، اور پھر وہاں تک جب وہاں پہنچے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پھر ایک خزاعہ شخص کا ایک شخص تھا جس نے دونوں طرف جو ہے وہ یہ بات کہی، اس نے جا کر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جا کے کہا ابو سفیان کو کہ وہ لوگ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، تو تم تیار ہو جاؤ، تو وہ پھر اس بات سے وہ رعب میں آ گیا اور وہ ڈر گیا اور واپس چلا گیا۔ تو یہ وہ ہے استجابو۔ آپ دیکھیں کہ دوبارہ سے تیار ہو کر آئے تھے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر خوشخبری سنائی اور اتنے پیار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کیا۔ للذین احسنوا للذین احسنوا منہم، ان کے لیے جنہوں نے احسان کیا ان میں سے، واتقوا اور تقوی کیا، اجر عظیم، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ نے ان کا اجر ضائع بھی نہیں کیا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے بہت بڑا اجر جو ہے وہ دیا۔ الذین قال، وہ جو کہا لہم انہیں، الناسو لوگوں نے، ان الناسا بے شک لوگ، تحقیق جمع ہو گئے ہیں تمہارے لیے، فخشوہم تو ان سے ڈرو، تو اس بات پر فزادہم ایمانا، بس اس نے بڑھا دیا انہیں ایمان میں، اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، انہوں نے کہا کہ اس سے کہ اللہ ہی ہمیں اس بات سے کافی ہے۔ آیت نمبر 173 ہے یہ۔ اب اس میں نا تھوڑا سا آیت کا کچھ اختلاف ہے، مفسرین نے اس حوالے سے کہ یہی آیت ایگزیکٹلی کس ٹائم پہ نازل ہوئی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ عہد کے فوراً بعد کی بات ہے کہ ابو سفیان نے دوبارہ سے یہ چاہا کہ وہ جو ہے دوبارہ حملہ کرے، لیکن کیونکہ وہ فوراً حملہ کرنے کا متعامل نہیں تھا تو اس نے یہ افواہیں پھیلائیں کہ وہاں پہ جا کے لوگوں کو بولو، مدینہ میں جا کے بولو کہ ابو سفیان بہت بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے اور وہ تیاری کر رہا ہے۔ تو اس بات پر جب یہ پتہ چلا مسلمانوں کو، تو مسلمانوں نے کو اس بات پر ان کے وہ ڈرنے کے بجائے ان کا ایمان بڑھ گیا، اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے۔ یعنی کہ جب انسان کو اس قسم کی خبریں ملتی ہیں یا اس طرح کی ٹینشن والی چیزیں، تو اس پر بھی انسان جو ہے وہ جس طرح ریاکٹ کرتا ہے، اس سے انسان کے ایمان میں کمی اور کمی بیشی واقع ہوتی ہے۔ یعنی انسان اگر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اور اس سے بڑھ کر اگر شکر کا مظاہرہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ پر، تو ایمان میں مزید اضافہ ہی ہوتا ہے۔ تو یہ وائس ورسا چیزیں ہیں نا، اگر ایمان بڑھ رہا ہے تو توکل بڑھ رہا ہے، توکل بڑھ رہا ہے تو بھی ایمان بڑھ رہا ہے۔ یہ دونوں ہی چیزیں کیا کہتے ہیں اس کو، ڈائریکٹلی پروپورشنل ہیں یہ ایک دوسرے کے لیے۔ تو فخشوہم فزادہم ایمانا، تو وہ ڈرنے، تو جب ان کو لوگ ڈراتے ہیں ان لوگوں سے یعنی دشمنوں سے، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہی ہمارے لیے کارساز کافی ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ایک اور ایک غزوہ تھا، اس میں اس کے بارے میں میں نے پڑھا کہ ابو سفیان جو ہے وہ کچھ کم لوگوں کو لے کر آیا، اور جب یہ اس نے وعدہ کیا تھا نا، وہ جب مکالمہ کیا تھا نا عہد پہ آ کر کہ تم میں کون حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے یا نہیں، اسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا تھا، تو لیکن مجھ سے اس طرح سے نام نہیں لیا جاتا، اور اس نے کہا تھا کہ تم میں ابن خطاب موجود ہیں، تم میں ابو قحافہ موجود ہیں۔ جب اس نے یہ کہا تھا تو اس نے یہ کہا تھا کہ میں تم لوگوں کا مزید، اب میں دوبارہ سے آؤں گا اور ایک نیا جو ہے اور تم لوگوں کا مطلب لے کر آؤں گا لشکر۔ تو اس وقت تو وہ اس مکالمے کی وجہ سے اس کو اگلے سال دوبارہ سے آنا تھا، لیکن کیونکہ مکہ میں قحط پڑ گیا تھا، اس وجہ سے لوگوں کے پاس اتنا زیادہ مال نہیں تھا اور نہ ہی اتنے لوگ راضی ہوئے تھے واپس آنے کے لیے، تو وہ کم تعداد کے ساتھ کچھ قریب تک آیا تھا مدینہ کے، لیکن جو ہے وہ کچھ ستو وغیرہ ساتھ لے کے آیا تھا، مطلب اپنے سامان ساتھ، یعنی کچھ کھانے پینے کا سامان ٹائپ، تو وہ وہاں سے وہیں سے پھر وہ واپس ہو لیا تھا، اور بلکہ اسے واپسی میں وہ ستو گرانے بھی پڑے تھے کیونکہ وزن زیادہ ہو گیا تھا، تو وہ اس لیے غزوہ سویق
سویک جو ہے وہ ستو کو کہتے ہیں، تو وہ اس حوالے سے غزوہ سویک کہلاتا ہے، لیکن اس بارے میں ایک حتمی کوئی رائے نہیں موجود کہ یہ آیت ایگزیکٹلی کس ٹائم پہ نازل ہوئی تھی، اس ٹائم پہ یا اس ٹائم پہ، تو دونوں قسم کی رائے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو بیسیکلی بات یہاں پر سمجھانے والی یہ ہے کہ انسان جب لوگوں سے انسانوں کو ڈرایا جاتا ہے، مومنوں کو ڈرایا جاتا ہے، تو مومن لوگوں سے نہیں ڈرتے، ہاں منافق لوگوں سے ضرور ڈرتے ہیں۔ تو کبھی جب آپ کو یہ محسوس ہو کہ مجھ پر لوگوں کا خوف طاری ہو رہا ہے، یا میں یہ سوچنے لگ گئی ہوں کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ زیادہ میٹر کرتا ہے تو میرے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے اپنا ایمان کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، اور مجھے اللہ پہ توکل کرنے کے لیے اپنے ایمان پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ اور لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی ہے اس حوالے سے کہ اگر میں دین پر چل رہی ہوں یا میں دین کے لیے کوئی کام کر رہی ہوں تو اس کے لیے لوگ مجھے کیا کہیں گے یا سوسائٹی مجھے کیا کہے گی، میں کیسا کپڑے پہن رہی ہوں، میں کیسا رہن سہن اختیار کرتی ہوں، میں کس طرح سے بات چیت کرتی ہوں، اس کے بارے میں لوگ کیا کہیں گے، یہ نہیں سوچنا آپ نے سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت مجھ سے خوش ہے یا نہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل بلنٹ ہو جائیں آپ اور لوگوں کو بالکل ہی خاطر میں لانا چھوڑ دیں اور یہ سوچیں کہ اب تو میں بس مومن ہو گئی ہوں تو اب تو لوگ جائیں بس سائڈ پہ ہو جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کا سلوک جو ہے وہ احسن طریقے سے ہو، ہاں ان کے رویے کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا، ان کے رویوں کی وجہ سے اپنے کام اور اپنے مشن میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ اس میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور اس کے حوالے سے پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا نا، پیچھے ہم نے کہاں پڑھا تھا یہ بات، پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا نا، تب بھی انہوں نے یہ کلمات ادا کیے تھے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو جو ہے وہ ان کے لیے ٹھنڈا کر دیا تھا، اور آگ ٹھنڈا کرنے کا میں نا اکثر سوچتی تھی کہ آگ ٹھنڈا کرنے کی کیا ضرورت تھی، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پروں میں اٹھا ہی لیا تھا، تو آگ ٹھنڈی کرنے کی کیا ضرورت ہے، آگ میں تو وہ گرے ہی نہیں تھے، آگ میں گرنے سے پہلے ہی اٹھا لیا تھا۔ تو بعد میں یہ بات مجھے سمجھ آئی، کیونکہ آپ دیکھیں کہ آگ جو ہے بہت دور سے بھی اس کی حدت جو ہے وہ جلا دیتی ہے۔ اگر آپ کا اوون کی طرف ہاتھ جاتا ہے، حالانکہ آگ بہت نیچے لگی ہوتی ہے، تو اس کی آس پاس کی سراؤنڈنگز میں بھی اتنی ہیٹ ہوتی ہے کہ اس کی سٹیم سے بھی ہاتھ جل جاتا ہے۔ تو آگ کی حدت سے بھی جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بچایا کہ آگ کو بالکل ٹھنڈا کر دیا۔ خلیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے دوست، اللہ کی دوستی جو ہے وہ اس نام تک پہنچی۔ میں نے تو نہیں منگایا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو اس آزمائش سے بہت آرام سے نکال دیا۔ اسی طرح یہاں پر مومنوں کا بھی ہے کہ آزمائش کے وقت مومن کا ایمان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، جبکہ منافق کا ایمان جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور اتنا کم ہو جاتا ہے کہ وہ مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور آپ نے کیا مایوسی کے بارے میں پڑھا ہے؟ مایوسی کفر ہے، تو یعنی کہ ایمان سے گھٹ کے بالکل کفر کی طرف چلا جاتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے ہی کیوں اللہ تعالیٰ نے اس بات کے لیے چنا، میرے ہی کسی رشتہ دار کو کیوں چنا، میں ہی ملی تھی آزمائش کے لیے، میں نے کیا کسی کا بگاڑا تھا، وہ یہ سوچتا ہے۔ تو ہم نے بھی اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان میں اضافے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کو اللہ تعالیٰ بڑھائے، اور اس کے لیے ایک دعا ہے کہ اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہ مجھے نفس کا تقوی عطا کر، میرے نفس کا وہ تقوی عطا کر جو اس کا تقوی ہوتا ہے، تقواہا وزکیہا، اور اسے پاک کر، انت خیر من زکاہا، بے شک تو ہی پاک کرنے والا ہے، انت ولیہا، اور تو ہی اس کا مولا ہے، دوست ہے، ولیہا و مولاہا، اور تو ہی اس کا مولا ہے۔ تو اللہم آتی نفسی تقواہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ جی آج کا ہماری آیات یہیں تک ہی ہیں، 165 سے شروع کی تھی 173 تک انشاءاللہ۔ آج کی آیات تھوڑی سی زیادہ تھی، ایکچولی زیادہ اس حوالے سے نہیں، 8 ہی آیات تھی، لیکن کل کی آیات انشاءاللہ کم ہوں گی، کیونکہ کانٹیکس ایک ہی چل رہا تھا، ایک ہی قسم کی باتیں تھی، تو مجھے اس میں رکھنا ضروری تھا۔ جی آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ کسی نے کوئی ڈسکس کرنی ہے بات؟ کوئی بات آپ کو آج نہیں پتہ چلی؟ مزہ آیا کچھ؟ جی ارم
جی میم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میم مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جو شہید کا جو رتبہ ہے اس کے بارے میں پوچھنا تھا. آج یہ آیات آئی ہیں شہید کے بارے میں، تو یہ جو جیسے مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے بم بلاسٹ میں ہو جاتے ہیں ان کو بھی شہید کہا جاتا ہے، یا دوسرے موقعوں پہ جو مر جاتے ہیں ان کو بھی شہید کہا جاتا ہے. حالانکہ شہید کا رتبہ جو اس میں بیان کیا گیا ہے وہ صرف جو اللہ کی راہ میں جو چلے جاتے ہیں، جو مر جاتے ہیں، جو جنگ لڑتے ہوئے مرتے ہیں. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیفائن کریں، جو شہید کے جو الگ الگ رتبے ہیں نا ان کے بارے میں تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ ہاں، شہید کلیئر ہو مجھے. شہادت کے بھی رتبے ہیں. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ نا مطلب پیٹ کی بیماری میں مرنا جو ہے اس میں بھی جو ہے وہ شہادت کا کچھ نہ کچھ ڈگری درجہ ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ جو درجہ ہے نا وہ ہے یہ جنگ کے اندر لڑنا، اور سب سے زیادہ اس کا ایک وہ ہے. اس کے علاوہ علم کی راستے میں بھی اگر کوئی طالب علم جو ہے وہ مر جاتا ہے تو وہ بھی شہادت کے کسی نہ کسی درجے میں ہوتا ہے. تو جیسے بچہ جنتے وقت اگر عورت جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو جائے تو وہ بھی شہادت کے کسی درجے میں ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اس کے بارے میں پوری ریسرچ کر کے نا آپ کو سارا بتاؤں گی انشاءاللہ. جی میم، میں یہی پوچھ رہی ہوں کہ بتایا ہے اس میں کہ وہ بھی رزق دیے جائیں گے، رزق دیے جاتے ہیں وہاں پر ہاں، اللہ میں کے انشاءاللہ پاس اس کے بارے میں نا ڈائریکٹ. پراپر ریسرچ کرتی ہوں، پھر میں انشاءاللہ آپ کو پورا بتاؤں گی انشاءاللہ. مجھے نا ایک دفعہ بس جزاک اللہ میسج کر جزاک کے یاد دلا دیجیے گا. جی شازیہ آپ بولیے. جزاک. جی شازیہ آپ کی آواز نہیں آ رہی. شازیہ آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ نے پتہ نہیں کیوں نہیں آپ کی آواز آ رہی. اور کسی نے کچھ کہنا ہے یا بس ہم ختم کریں اب میٹنگ؟ چلیں. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.